السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ محترم اور معزز مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک درس میں آپ لوگوں کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ آج کے اس مبارک درس کے لیے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت کا اس آیت مبارکہ میں فرمان ہے، ارشاد ہے، کہہ دیجئے کیا میں تم لوگوں کو خبر دے دوں ان ساری چیزوں سے بہتر چیز کی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاک باز عورتیں ہوں گی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رضوان اور رضامندی ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ معزز اور موقر بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ درس میں جو آیت کریمہ پیش کی گئی تھی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ وضاحت فرمائی تھی کہ لوگوں کے لیے دنیا کے مختلف سامان کی محبت مزین کر دی گئی۔ عورتیں ہیں، اولاد ہیں، خوب زیادہ سونے چاندی اور گاڑیاں، گھوڑے، کھیتیاں، جانور، چوپائے، یہ جو دنیا کی ساز و سامان ہے نا، یہ لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی۔ انسان ان کو بہت حرص سے چاہتا ہے اور ان کا بڑا لالچی ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے دل میں مال و دولت کی محبت عام طور سے پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں کہا تھا کہ یہ تو دنیوی زندگی کی ساز و سامان ہے، اللہ رب العزت کے یہاں جو ہے وہ سب سے بہترین انجام ہے اور ٹھکانہ ہے۔ تو رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ میں دس دیا تھا کہ دیکھیے، مال و دولت کی محبت، دنیا کے وسائل، اسباب، پراپرٹی، جائیداد، سونے چاندی، روپے پیسے کی محبت، یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ فطری طور سے انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لیکن ایک مومن کو، ایک آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کو ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں ہوشیار اور متنبہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کہیں اس کے آخرت کی زندگی کی بربادی کا ذریعہ نہ بنیں، ان چیزوں میں پڑھ کر کے کہیں آخرت کو نہ بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اس کا خیال رکھا جائے۔ کوئی بات نہیں، دنیا کے وسائل سے محبت ہے، لگاؤ ہے، ہر آدمی چاہتا ہے اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھا رہے، اس کے پاس وسائل زندگی ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن یہ چیزیں تمہارے لیے آخرت سے غفلت کا ذریعہ نہ بن جائے، یہ اللہ رب العزت نے کہا۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں
اللہ تعالیٰ مزید ڈیٹیل اور تفصیل اور وضاحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے، قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا میں تم لوگوں کو بتا دوں ان سب چیزوں سے بہتر؟ یہ دنیا کے وسائل ہیں، اسباب ہیں، اور ان کی محبت بھی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن تمہارے دماغ میں ایک چیز ہمیشہ ہونی چاہیے جو اس سے بہت بہتر ہے۔ کیا میں تم لوگوں کو بتا دوں اس سے بہت بہتر چیز کی؟ دنیا کے وسائل اور اسباب اور دنیا کی عیش اور عشرت اور سہولیات اور جو ہے کیا نام ہے آرام کی چیزیں، ان کی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی حیثیت نہیں۔ اگر انسان دنیا میں بہت آرام سے رہتا ہے لیکن آخرت اس کی تباہ ہے تو اس نے کوئی آرام نہیں کیا، کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ دنیا کے وسائل کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں، آخرت سے موازنہ نہ کریں تو ایک بڑی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں، لیکن اگر دنیا کا مقابلہ موازنہ آخرت سے کریں، کمپیئر کریں آخرت سے، تو پتہ چلے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بہت بہتر ہے، بہت افضل ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیوں فرمایا ہے، میری بہنوں، کہ دنیا اللہ رب العزت کے ہاں مچھر کے پنکھ کے برابر بھی نہیں۔ مچھر کا جو پر ہوتا ہے، چھوٹا سا بازو ہوتا ہے، ایک تو مچھر خود چھوٹی سی مخلوق، پھر اس کا ایک پنکھ اور پر جو ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی سے فرماتے کہ اس کے برابر نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی حیثیت اس کی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی ویلو ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ان کو ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا۔ نہیں، دنیا کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویسے نہیں، اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، بلکہ کافر کو زیادہ دیتا ہے، فاسق کو بھی دیتا ہے، فاجر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ بتا دیجئے، کیا میں تم لوگوں کو بتا دوں اس سے بہترین چیز؟ ہاں آؤ بتا دیتا ہوں، لیکن یہ بہترین چیز ہے کس کے لیے ہے؟ یہ جو دنیا کے سارے وسائل، جو اسباب اور عیش و عشرت کی چیزیں بھی گنائی گئیں، ان سے بہت بہتر، بہت افضل چیز کو بتاؤ، لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ کیا کہا؟ للذین اتقوا عند ربہم، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں نعمت ہر کسی کو ملتی ہے، یہاں تک کہ دنیا میں اللہ کی رحمت بھی سب کو شامل ہے۔ کافر کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہے تو وہ سانس لے رہا ہے، اللہ کی رحمت ہے وہ کھا رہا ہے، اللہ کی رحمت ہے تو وہ صحت مند تندرست ہے، اللہ کی رحمت ہے وہ چل رہا ہے۔ اللہ کی رحمت اگر چھن جائے نا، کیا مجال ہے کوئی ایک سانس لے سکے؟ اللہ کی رحمت سے تو پوری دنیا قائم۔ تو دنیا میں تو ہر کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، یہ دنیا ہر کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کی جو سہولت ہے، آخرت کی جو لذت کی زندگی ہے، آخرت کی جو نعمتیں ہیں، آخرت میں جو اللہ کی رحمت ہے، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے ہیں، الذین اتقوا، ان کے لیے۔ دنیا کی چیز سب کے لیے ہے، لیکن آخرت کی چیز جو کہ دنیا سے بہت افضل ہے، بہتر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم کو ملے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کتنی بھی نعمت میں ہو، کتنی بھی عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہا ہو ایک کافر، مر گیا خلاص، اب اس کے بعد کوئی نعمت نہیں، اب اس کے بعد کوئی عیش و عشرت نہیں، اب کوئی ٹھاٹھ کی زندگی، مر گیا، مرنے سے لے کر ہمیشہ تک جو زندگی کبھی ختم نہیں، اس کے لیے عذاب ہی، سزا ہی، غم ہی، ٹینشن ہی، رنج ہی، بے چینی ہی، اضطراب، پھر کوئی نعمت نہیں۔ اور آخرت میں اللہ کی رحمت مومنوں کے ساتھ خاص ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، دنیا میں سب کو حاصل ہے، کافر بھی ہنستا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یہ بے غیرت دیوس
کفر کر رہا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری عبادت ہم کریں گے، اور نہ معلوم کس کے سامنے سر جھکا رہا ہے، یہ بھی دنیا میں ہنستا ہے، یہ بھی دنیا میں شان و شوکت کی زندگی گزارتا، آخرت میں نہیں، اللہ کی رحمت سے محروم۔ تو یہ اللہ رب العزت کے لیے جو تقویٰ کی زندگی گزاریں گے ان کو ملیں گے۔ کیا ہے وہ آخرت کی سہولیات، عیش و عشرت کی زندگی، اللہ کی نعمتیں، وہ کیا ہیں جو دنیا سے بہت بہتر ہے؟ دنیا میں پڑھ کر کے، دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر کے آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ آئیے کیا ہے وہ نعمتیں؟ سب سے پہلی بات، ایسے باغات ہوں گے، ایسی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آخرت کا جو تعارف کرایا ہے کہ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ارے یہ جنت کی بات کر رہے ہو؟ جنت تو ایسی نعمت ہے اور ایسی جگہ ہے جس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، اور کبھی کسی کے دل پہ کھٹکا بھی نہیں ہوگا، گزرا بھی نہیں، احساس بھی نہیں آیا ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کو تو جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو چاہیں گے، اور اس سے زیادہ بھی ملے گا، اس سے زیادہ بھی ملے گا۔ تو یہ جنت کا جنرل تعارف ہے، لیکن کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے۔ یہ اعلیٰ قسم کے باغات کی مثال ہے۔ باغ ہو، سایہ ہو، مختلف قسم کے پھل فروٹ کے درخت ہوں، اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، سبحان اللہ۔ تو ایسے باغات ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ دوسری بات کہ آخرت میں سب سے بڑی جو مومن کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں کسی کو کوئی نعمت مل جاتی، کوئی خوشی مل جاتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ چیز لگی رہتی ہے کہ مر گیا، ختم ہو گیا، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ چھین لے۔ وہاں آخرت میں اللہ رب العزت مومن کو نعمتیں دے گا تو اس کو ایک ٹینشن رہے گا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں نعمتوں کب تک دیتا ہے، اس لیے اللہ نے بیان کر دیا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس نعمتیں میں رہیں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو نعمتوں کا سلسلہ کٹے گا اور نہ کبھی ان کو روکا جائے گا۔ کھاؤ، کلو اشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے لے لے کر کے عیش کی زندگی گزارو جو تم کرتے تھے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آخرت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے بیچ میں اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور جنتیوں کو پکارا جائے گا، جنتیوں سنو، اب ہمیشگی ہے، کبھی مرنا نہیں۔ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ جہنمیوں سنو، اب ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، کبھی مرنا نہیں۔ اور پھر موت کو ان سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے کہ یہ دیکھو موت کو ذبح کر دے گا، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ اب تو ہماری زندگی ختم ہونے والے نہیں، عیش کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر پھر موت ہوتی، کسی کو مرنا ہوتا، ہماری خوشی کے اٹیک آ جاتا، مر جاتے۔ اور جہنمی اتنے ٹینشن میں ہوں گے کہ اگر وہاں مرنا ہوتا اس موت کو ذبح کرنے کے بعد تو جہنمی مارے ٹینشن کے مر جاتے، لیکن موت کو ذبح کر دے گا تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ تو ٹیمپریری عارضی ہیں، وقتی، آج ہے کل نہیں ہے، کل ہے پرسوں نہیں ہے، آج صحت ہے کل بیماری ہے، آج مالداری ہے کل فقر و فاقہ کشی ہے، وہاں نہیں ایسا ہوگا۔ تو جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ خصوصیات ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت کریمہ فرمایا ہے، جس کو ہم اگلے درس میں لیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو متقی بندوں میں سے بنائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی اعلم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔